آج ہم بائبل مقدس کی ایک نہایت ہی انوکھی کہانی کی طرف توجہ کریں گے جو ہمیں قضات کی کتاب میں ملتی ہے۔ قضات کی کتاب میں ہمیں افتح کے بارے میں ایک بہت ہی انوکھی کہانی ملتی ہے۔ افتح بنی اسرائیل کا ایک قاضی تھا جس سے پہلے جدعون اور اب بھی مالک قاضی رہ چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یشوع کے بعد کوئی بادشاہ نہ تھا اور کوئی خاص نبی بھی موجود نہ تھا، تو اس وقت قاضی مقرر تھے اور قاضیوں کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک تو جنہیں انگلش میں کہتے ہیں مائنر ججز اور ایک وہ جو میجر ججز تھے، اور افتح کا تعلق میجر ججز سے بنتا ہے۔ تو افتح کی کہانی بہت ہی انوکھی، نرالی اور نہایت ہی عجیب و غریب کہانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افتح ایک قصبی کا بیٹا تھا اور اس کے خاندان والوں نے، اس کے بھائیوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو ایک غیر عورت کا اور خاص طور پہ قصبی کا بیٹا ہے، اس لیے تجھے میراث میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ وہاں سے بھاگا اور دور جا کر رہنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب بیکار قسم کے شہودے قسم کے لوگ تھے، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ افتح ایک نہایت ہی سورما طبیعت کا بہادر اور نہایت ہی جنگجو اور نہایت ہی سخت جاں انسان تھا۔ تو اس کی یہ خوبیاں تھیں، لیکن اس کی جو صحبت تھی وہ نہایت ہی اوباش اور شہودے قسم کے لوگوں کی تھی۔ تو وہاں وہ ان کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے خاندان والوں نے، اس کے بھائیوں نے اسے نکال باہر کیا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ امونیوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا، ان پہ چڑھائی کی، تو بنی اسرائیل کے پاس کوئی چوائس نہ رہی سوائے اس کے کہ وہ افتح کے پاس جائیں کیونکہ وہ ایک بہادر تھا، سورما تھا، جنگجو تھا، اور اسے درخواست کریں کہ وہ امونیوں کے ہاتھوں سے انہیں بچائیں۔ تاہم جب وہ افتح کے پاس پہنچے تو اس نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے جنگ کروں گا، لڑوں گا، لیکن یہ نہیں کہ میں جنگ کروں اور جیتوں اور اس کے بعد تم مجھے وہاں سے فارغ کر دو، چلتا کرو، بلکہ میں تمہارا رہنما اور سربراہ ہی رہوں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط قبول ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے اور تمہارے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بنی اسرائیل کے جو رہنما اس کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کے لیے گئے، انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم افتح کو ہی اپنا سربراہ یا سردار بنا لیں گے۔ جب ان کی یہ شرط قبول کر لی گئی تو افتح نے ان کے ساتھ چلنے کی حامی بھری اور پھر بنی اسرائیل کی طرف سے اس نے امونیوں کے خلاف اور بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے ان کے خلاف جنگ لڑی اور وہ جنگ میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن اس دوران ایک نہایت ہی اہم واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ جنگ پہ جانے سے پہلے افتح نے خدا کے ساتھ ایک نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی منت رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر خدا مجھے اس جنگ میں فتح یاب کرتا ہے تو میں خدا کے حضور کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخصیت جو میری واپسی پہ میرے گھر کے دروازے سے سب سے پہلے باہر نکلتی دکھائی دے گی، میں اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا، یعنی سوختنی قربانی کے طور پر خدا کے حضور گزرانوں گا۔ اب یہ نہایت ہی خوفناک، خطرناک اور نہایت ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک ایک احمقانہ بات تھی۔ تو یہ وہ منت تھی جو افتح نے خدا کے ساتھ طے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افتح کامیاب ہوا، لیکن چونکہ اس نے یہ منت مان رکھی تھی، اب اس کے سامنے اس منت کو پورے کرنے کی ایک نہایت ہی خوفناک صورتحال سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ فتح یاب ہو کر لوٹا تو سب سے پہلے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کی بیٹی اس کو ملنے کے لیے پہنچی۔ کلام پاک میں افتح کی بیٹی کا نام نہیں ہے، لیکن جو بائبل کے ریسرچرز ہیں، محقق ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق افتح کی بیٹی کا نام سیلا تھا۔ تو جب افتح جنگ میں فتح یاب ہو کر واپس لوٹا تو سب سے پہلے اس کے گھر سے جو شخصیت نمودار ہوئی وہ اس کی بیٹی ہی تھی۔ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی واحد بیٹی تھی، یعنی کہ واحد اولاد تھی، صرف ایک جوان سال بیٹی۔ اور اگر ہم اس کے بارے پڑھیں قضات کی کتاب اور اس کے 11ویں باب میں 34ویں آیت سے آگے یوں لکھا ہوا ہے، اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی یا بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی باہر نکلی ہے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو ایک ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔
اب آگے جا کے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی بیٹی کو یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہے اس نے اس پہ بڑا ماتم کیا، افسوس کیا، لیکن اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اس سے پہلے کہ تو اپنی منت پوری کرے مجھے تو قربان کرے، میرے لیے بہتر ہے کہ 2 ماہ کے لیے تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ دور ویرانوں میں پہاڑیوں پہ جا کے اپنی جوانی پہ ماتم کروں۔ تو یوں افتاح نے اپنی بیٹی کو اس بات کی اجازت تو دے دی، لیکن اس نے بعد میں کلام پاک میں لکھا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق، اپنی منت کے مطابق جو اس نے خدا کے ساتھ طے کی تھی، جو خدا سے مانی تھی، وہ بات پوری کی۔ اب اس کہانی سے چند چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اول تو یہ کہ ہمیں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں ایک اور کہانی بھی ملتی ہے جو کچھ اسی طرح کی ہے، اور وہ ہے ابراہیم اور اسحاق کی قربانی کی کہانی۔ لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود ابراہیم سے اسحاق کی قربانی طلب کی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بظاہر بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ انسانی قربانی کا تقاضا خدا کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایک عمل تھا، رسم تھی، ٹریڈیشن تھی جو غیر قوموں میں، خاص طور پہ غیر معبودوں کے ماننے والے لوگوں میں رائج تھی، جیسے کہ بال کے پوجنے والے اور دیگر دیوتاؤں کے پوجنے والے اپنے بچوں کی قربانیاں ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے چڑھاتے تھے، اور خدا کو یہ بات نہایت ہی ناپسند تھی، بلکہ خدا اس سے بیزار تھا کہ انسان اپنے بچوں کو دیوی دیوتاؤں کے سامنے قربانی کے طور پر چڑھائے۔ لیکن اسحاق کے معاملے میں خدا نے خود ایک انسانی قربانی کا تقاضا کیا، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوا تھا، وہ ایک امتحان تھا ابراہیم کے لیے، اور اسحاق کی قربانی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک انسان نے خود خدا سے یہ وعدہ کر دیا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کی خدا کے سامنے قربانی کرے گا اپنی منت پوری کرنے کے لیے، اور یہ نہایت ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ اسی کہانی کا حوالہ شیکسپیئر نے اپنے پلے ہیملیٹ دی پرنس آف ڈینمارک میں بھی دیا ہے، اور اس کے پلے میں، اس کے ڈرامے میں شیکسپیئر نے اپنے کردار اوفیلیا کو افتاح کی بیٹی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور افتاح کو اپنے ڈرامے کے کردار پولونیس جو کہ اوفیلیا کا باپ تھا اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ واپس چلتے ہیں افتاح کی کہانی کی طرف، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہم کیا چیزوں کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، وائز کی کتاب 5 باب کی 4 اور 5 آیات، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم سے کیسے مخاطب ہے۔ وائز کی کتاب 5ویں باب کی 4 آیت سے آگے دیکھتے ہیں، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں، تو اپنی منت کو پورا کر۔ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم استثنا کی کتاب میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب 23 باب 21 اور 23 آیت، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ آگے 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ اب یہاں خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے سامنے کوئی بھی منت ماننے سے پہلے، کوئی بھی عہد یا وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہ وعدہ، یہ عہد، یہ منت پوری کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ خدا کو ہماری منتوں سے اور ہمارے فضول اور فالتو قسم کی باتوں سے جو ہم بڑے بڑے بول منہ سے نکال لیتے ہیں کوئی غرض نہیں، بلکہ خدا کو اس سے بیزاری ہے، کیونکہ اکثر ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں غیر ذمہ دارانہ طور پہ کہ اگر یوں ہوگا تو میں خدا کے لیے یوں کروں گا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے حضور خاص طور پہ اپنی زبان، اپنے خیالات اور اپنی باتوں کا بہت ذمہ داری سے خیال کرنا چاہیے، اور احساس کرنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کیا
وہ میں پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتوں میں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، نہ قسمیں اٹھانا نہ منتیں ماننا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم بڑی بھول چوک کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ وعدہ خلافی تو عام سی بات ہے، لیکن خدا کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے اکثر بھول جاتے ہیں یا ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ خدا انہیں نظر انداز کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اب واپس چلتے ہیں ایک بار پھر اس کہانی کی طرف، یعنی کہ افتاح کی اور اس کی بیٹی کی کہانی کی طرف۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر افتاح سے یہ بہت بڑی بھول چوک ہو ہی گئی تھی تو کیا خدا اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ بنی اسرائیل میں خدا کے پاک کلام کے مطابق اگر کوئی شخص ایسی غیر ذمہ دارانہ بات منہ سے نکال دیتا یا کوئی ایسا عہد یا منت مان لیتا جو کہ اس کے لیے پورا کرنا ممکن نہ ہوتا، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار وضع تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ نبی کے پاس یا کاہن کے پاس جا کر اپنے منہ سے نکلی ہوئی اس بات کو اس کے ساتھ بیان کرتا اور خدا کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہوتا، اور کاہن اس کی معافی کو خدا کے حضور رکھتا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس غیر ذمہ دارانہ منت یا بات کو پورا کرنے سے بچ جاتا اور وہ اس پر فرض نہ رہتی۔ لیکن اس کا ایک طریقہ کار مقرر تھا جو کاہن پورا کرتا، اور وہ بھی جو روحانی اور جو مذہبی رسوم تھی یا لوازمات تھی اس کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات سے یا منت سے بری الزمہ ٹھہرتا۔ کلام پاک میں یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیٹی یا بیٹا کوئی ایسی بات خدا کے سامنے رکھ دے، اور خاص طور پہ بیٹی کوئی ایسا وعدہ یا منت خدا کے ساتھ مان لے، لیکن اس کا باپ اگر وہ سن لے تو وہ اسے بری الزمہ قرار دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا باپ وہ نہ سنے اور اس کے باپ کو اس کا علم نہ ہو تو پھر وہ بیٹی اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہوگی، اس پر وہ فرض ہوگا کہ وہ اپنی کہی بات پوری کرے۔ تو افتاح کی کہانی سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنے منہ کی باتوں کا، ہمیں اپنے الفاظ کا، خاص طور پہ خدا کے حضور بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے۔ منت ماننا تو دور کی بات، ہمارے منہ سے نکلنے والی جو فالتو کی اور فضول باتیں جو ہم چرچ میں جا کر کرتے ہیں وہ بھی خدا کو ناپسندیدہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم خدا کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں، وہ گھر ہو یا چرچ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، جہاں کہیں بھی خدا کے حضور موجود ہو، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہو، اور کوئی منت ایسی نہ مانے جس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ بہتر ہے کہ ہم کوئی منت نہ مانیں بنسبت اس کے کہ منت مانیں اور اسے پورا نہ کریں۔ اب یہ بھی ایک آخر میں ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے افتاح سے کیوں نہ بات کی کہ چونکہ تو نے ایک غیر ذمہ دارانہ طور پہ یہ منت مانی، لیکن میں تجھے اسے بری الزمہ قرار دیتا ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگوں کے لیے وارننگ نہ ہوتی کہ وہ اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالیں جو بعد میں ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہو۔ یہ سوال بہت مشکل ہے اور اس کا جواب دینا بھی نہایت مشکل ہے کہ خدا نے افتاح کو اس کے اس عہد سے، اس وعدے سے، اس منت سے آزاد کیوں نہ کیا؟ اور اگر اس کا کوئی جواب بنتا ہے تو صرف یہ کہ خدا نے اس کو بھی ایک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بات بنانا چاہیے کہ کوئی بعد میں ایسی بات نہ کرے جس کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یا مشکل ہو۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو آگے لے کے اگر چلا جائے تو ہم قضات کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے 11 باب کی 39 اور 40 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل میں یہ رسم چلی کہ نوجوان لڑکیاں 4 دن کے لیے بیابان، جنگل، پہاڑیوں میں جا کر افتاح کی بیٹی کی یاد میں وہ دن گزارتی، تاکہ تمام آنے والی نسلوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس واقعے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ کہ کوئی اپنے منہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ نکالے جس کو خدا کے حضور پورا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو۔ تو افتاح کی کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کو خدا کے حضور، خاص طور پر خدا کے ساتھ کوئی بھی عہد باندھنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی عہد، کوئی منت نہ مانی جائے بنسبت اس کے کہ اسے مان کر پورا نہ کیا جائے۔ اس مختصر سے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا۔ تھینک یو فار یور سپورٹ۔ گاڈ بلیس یو۔